اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت تو پہلے آنے والے انبیاء شروع سے ہی دیتے چلے آ رہے تھے، مگر جب آپ کی تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو بہت سے عجائبات اور حیرت انگیز واقعات کا ظہور ہونے لگا۔ انہی میں سے اصحاب فیل کی ہلاکت و بربادی ایک عبرتناک واقعہ ہے جو آپ کی غیبی بشارات میں سے ایک بشارت ہے۔ دوستو، حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کے علاقہ میں ابرہہ نامی ایک حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ کعبے کا ادب کرتے اور اسے متبرک سمجھتے ہیں اور دور دراز سے اس کی زیارت کو آتے اور نظریں چڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس نے اپنے دارالخلافہ صنعاء میں، جو یمن کا مشہور شہر ہے، ایک عالیشان گرجا تعمیر کیا اور کعبہ کی بجائے لوگوں کو اس کی تعظیم کرنے پر مجبور کیا۔ عربوں کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ کسی نے غصہ میں آ کر اس کے گرجا کو بول و براز سے اور نجاست سے خراب کر دیا۔ اتفاق سے اسی رات مکہ والوں کا ایک قافلہ شب باشی کے لیے اس گرجا کے نیچے ٹھہرا۔ اہل قافلہ نے آگ سلگا رکھی تھی۔ ہوا کا جھونکا جو آیا تو آگ اڑ کر گرجا میں جا لگی اور تھوڑی دیر میں وہ عمارت راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت مسیح ابن حضرت مریم علیہ السلام کو اس دنیا سے سدھارے 570 برس گزر چکے تھے، اور اس نور قدسی کے ظہور کو، جو بیت العتیق کی ظلمتوں میں جلوہ ریز ہو کر اقصائے عالم میں اپنی تجلیاں بکھیرنے والا تھا، صرف 2 مہینے کی مدت باقی تھی کہ ابرہہ ایک زبردست فوج لیے ہوئے، جس کے ساتھ ہاتھیوں کی ایک ہیبت انگیز قطار بھی تھی، خانہ کعبہ کے انہدام کی نیت سے روانہ ہوا۔ نجاشی کے نائب السلطنت کی فوجی تیاریوں کا حال سن کر پرستار کعبہ کی قومی غیرت میں بھی جوش آیا، اور ایک حمیری سردار ذوالفر کی قیادت میں عربوں کی ایک جماعت نے حملہ آور کو روکنا چاہا، مگر اس مقابلہ میں ابرہہ نے بآسانی فتح پائی۔ ذوالفر گرفتار ہو گیا اور نجاشی کا لشکر حوالی مکہ میں خیمہ زن ہوا اور حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ابرہہ کے عساکر قاہرہ سے عہدہ برا ہونے کے لیے قبائل عرب نے، جو مکہ کے گرد و پیش آباد تھے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب کو اپنا سفیر بنا کر ابرہہ کے پاس روانہ کیا کہ گفت و شنید کے بعد مفاہمت کی کوئی راہ نکالیں۔ ذوالفر کے دوست انیس کے توسط سے، جو ابرہہ کا فی البلان تھا، عبد المطلب نجاشی کے نائب السلطنت کے دربار میں پہنچے۔ عبد المطلب شکیل و وجیہ تھے۔ چہرے سے قریشیت کا وہ خسروانہ جلال ٹپک رہا تھا جو آگے چل کر کیاسر و الکاسرہ سے باج اطاعت لینے والا تھا۔ ابرہہ مرغوب ہو کر بے اختیار تخت سے نیچے اتر آیا اور انہیں اپنے برابر مسند پر بٹھا لیا۔ ترجمان کی وساطت سے جب ابرہہ نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لشکریوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، مجھے وہ دلوا دیے جائیں۔ ابرہہ نے استحقار کے لہجہ میں کہا کہ آپ کو دیکھ کر میرے دل میں آپ کی وقت پیدا ہوئی تھی، لیکن آپ کی باتیں سن کر وہ سب وقت مٹی میں مل گئی۔ کیا تماشا ہے کہ سردار قریش کو 200 اونٹوں کے لینے کا خیال تو آیا ہے، لیکن اپنے اور اپنے آباء و اجداد کی عبادت گاہ کا وہ بھولے سے بھی ذکر نہیں کرتا، جسے مسمار کرنے کی نیت سے میں یہاں آیا ہوں۔ ابرہہ کی تقریر کا جو جواب جناب عبد المطلب نے دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا ہی حصہ ہو سکتا تھا۔ فرمایا کہ اونٹ تو میرے ہیں، لیکن کعبہ کسی اور کا ہے، اور وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابرہہ جوش میں آیا اور چلایا، دیکھو کیسے کرتا ہے۔ اس پر عبد المطلب نے فقط اتنا کہا، یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، آپس میں جس طرح چاہو نپٹ لو، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ غرض اپنے اونٹوں کی قطار لے کر عبد المطلب ابرہہ کے خیمہ گاہ سے مکہ واپس آئے۔ اہل مکہ نے یہ سن کر کہ ابرہہ کعبہ ڈھائے بغیر نہ رہے گا، شہر خالی کر دیا۔ رخصت ہونے سے پہلے عبد المطلب اپنے چند قریش ہم چشموں کے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کی کنڈی تھام کر ان سادہ مگر رقت امیز الفاظ میں
رب کعبہ کی دہائی دی، الہی اپنے کرب و جوار میں بسنے والوں کی حمایت کر اور ان کی اسی طرح حفاظت کر جس طرح کوئی اپنے مال و اسباب کی حفاظت کرتا ہے۔ الہی ان کی سلیب کو اور ان کے مکروں اور ہیلوں کو یہ توفیق نہ دے کہ تیرے منصوبوں کو شکست دے سکیں، لیکن اگر تو یہی چاہتا ہے تو ہم بھی راضی ہیں، کیونکہ ہونا وہی ہے جو تجھے منظور ہے۔ ابن ہشام اس دعا کے استقبال کے لیے اجابت درگاہ ذوالجلال پر ازل سے کھڑی تھی۔ آسمان کی فوجوں کو خاک ساحل پر اتر کر کعبہ کی پاسبانی کا حکم دیا گیا، اور ایک گستاخ و سرکش انسان کو معلوم ہو گیا کہ تواناؤں کی جابرانہ چیرہ دستی کے تلسم کو رب السماوات والارض کی ناتواں نوازی کس طرح توڑا کرتی ہے۔ دوسرے دن علل صبح ابرہہ نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا کہ مکہ میں داخل ہو کر کعبہ کو زمین کے برابر کر دے۔ اس حکم کی نافرمانی کرنے والوں میں سب سے پہلے خود ابرہہ کا ہاتھی محمود تھا، جو گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا، اور باوجود یہ کہ مہاوت نے آنکس مار کر اسے اٹھانے کے سبھی جتن کیے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ مجھے خواہ کلہاڑوں اور برچھوں سے ہلاک بھی کر ڈالو، لیکن میں مکہ کی طرف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤں گا۔ یہ بدشگونی حملہ آوروں کو ہراساں کر دینے کے لیے کچھ کم نہ تھی، لیکن جب مہاوت نے یہ دیکھنے کے لیے کہ محمود حقیقت میں مکہ ہی کی طرف جانے سے پہلے پہلو تہی کر رہا ہے یا کسی وجہ سے بالکل ہی اٹھنے کے قابل نہیں رہا، اس کا رخ یمن کی طرف کیا، تو وہ با تمام چستی و چالاکی اٹھ بیٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا چل دیا۔ اس کا فرار ہونا تھا کہ فوج کے دوسرے ہاتھی بھی اس کے پیچھے ہو لیے، اور انگشت تقدیر کا یہ اشارہ دیکھ کر ساری فوج میں بھگدڑ پڑ گئی۔ ابرہہ کی فوج جب اپنے ہاتھیوں کی ازغیبی سراسیمگی میں شریک ہوئی تو خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرشمہ دکھایا۔ اوج ہوا پر یک بیک پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے اور اس خواص باختہ گروہ کے سر پر منڈلانے لگے۔ ہر ایک طائر مسور کے دانے کے برابر 3 سنگ ریزے لیے ہوئے تھا، ایک چونچ میں اور ایک دونوں پنجوں میں۔ کنکروں کی یہ تعداد بھی معنی خیز تھی۔ حملہ آور سلیب پرستوں کو اختیار تھا کہ اگر چاہیں تو انہیں اکانیم سلسہ کے مستطیل قدر سوگات سمجھ لیں۔ اب یہ کنکر جوفے قضا سے زہر ہلاہل کی بوندوں کی طرح برسنا شروع ہوئے، جو ان کی زد میں آیا وہیں ڈیر ہو کر رہ گیا۔ ان حدام کعبہ کے مدعی بھاگتے تھے، مگر سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ نہ ملتا تھا۔ ہزاروں مارے گئے، اور جو بچے وہ اس بحال تباہ اس آسمانی افتاد کی جان فرسا خبر لے کر نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ خود ابرہہ کا جسم بھی ان عقویت بار سنگریزوں سے چھلنی ہو گیا، اس کے بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا اور اس کے اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگے، سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا، اور اس نے سخت عذاب کے ساتھ سسک کر جان دی۔ 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے ہاتھیوں والوں کی فوج کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے اس گروہ کے مکر و فریب کے منصوبوں کو باطل نہیں کیا اور ان کے مقابلہ کے لیے پرندوں کا لشکر نہیں بھیجا جو ان پر سنگریزوں کی بچھاڑ کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے بدن روندی ہوئی بھس کی طرح ہو گئے۔